او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، پردہ نشی خواتین، یہ رب ذوالجلال کا بڑا احسان اور اہل مدرسہ کا بڑا شکریہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک سعادت عطا فرمائی کہ دین کی نسبت پر، قرآنی نسبت پر، مہمانان رسول کے درمیان کچھ دیر حاضر ہو کر ہم اپنے اساتذہ اور اکابرین کے ملفوظات اور خطبات سے مستفید ہو اور اپنی ایمانی اور روحانی کائنات کا جائزہ لیں۔ معزز حاضرین، یہ لمحات بڑے قیمتی لمحات ہوا کرتے ہیں جہاں پر مدرسے کا سالانہ جلسہ، قرآن عظیم الشان کی تکمیل کرنے والے ان خوش نصیب طلباء اور ان کے والدین کی حاضری، مدارس کے اساتذہ کی محنتیں، ذمہ داروں کی فکریں اور ان طلباء کے اولیاء اور سرپرستوں کا حاضر ہونا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو جذبات، یعنی وہ احساسات اور جذبات ہیں جس کو زبان کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے بیان کرنا مشکل اور ناممکن ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے اساتذہ اسٹیج پر موجود ہیں، ان اکابرین اور اہل اللہ کی آمد اور انہی سے وعظ و نصیحت ہم کو سننا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس جس دور اور زمانے میں نازل کیا، اس زمانے کا، اس دور کا اگر ہم جائزہ لیں گے اور حجاز مقدس کی اس کیفیت اور تاریخ کو نظر میں رکھیں گے تو خوب اچھی طرح ہمیں اندازہ اور احساس ہوگا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، جن چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں اور جن وسائل کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو تہی دامن سمجھ رہے ہیں، اگر اس دور کو دیکھا جائے اور موجودہ دور کا تجزیہ کیا جائے تو یقیناً چونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس بات کا ضامن اور ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم اپنی تمام مسائل کا حل کتاب شریف اور کلام اللہ کے اندر تلاش کریں۔ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی تھی، وہ زمانہ مجموعی اعتبار سے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جہالت کا زمانہ تھا۔ وہاں پر اس دور کے اندر قتل و غارت گیری، لوٹ کھسوٹ، اسی طرح زناکاری، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے حوالے کرنا اور خاندانوں کا، سردار خاندان کا اس بات پر تلقین کرنا کہ فلاں خاندان کے خون سے ہماری تلواریں کبھی خشک نہ ہو۔ اس زمانے کے اندر لوگ اپنے دشمن کے خون کو اس کی کھوپڑی میں پینا پسند کیا کرتے تھے اور غصب کا، زمین و جائیداد کا، عزتوں کو تار کرنے کا، عصمتوں کو پامال کرنے کا اور حد سے زیادہ ظلم و زیادتی کے اس دور کو رب ذوالجلال نے جس انداز سے تعبیر کیا، قرآن شریف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسی حالت پر انسانیت پہنچ چکی تھی کہ قریب تھا کہ وہ آگ کے اس کنویں میں گر جاتے۔ شفا جرف نہار فنہر بی فی نار جہنم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ علیہ السلام کو نبوت سے جو نوازا گیا اور آپ علیہ السلام کو اس طویل انبیاء کی فہرست میں سب سے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور زمین کے اوپر
قرآنی وحی لے کر، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو وہ کون سے الفاظ تھے، وہ کون سی قرآن کی آیتیں تھیں جو اس زمانے کے بگڑے ہوئے ماحول کو، اس زمانے کی یعنی سسکتی انسانیت کو، اس زمانے میں بے راہبی کا شکار لوگوں کو ہدایت کا راستہ اور سبب بتانے کا ذریعہ اور ضامن بنی۔ اگر ہم تلاش کرتے ہیں، مفسرین کی تفسیریں دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے آسمان کا جو تعلق قائم ہوا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام کو لے کر زمین کے اوپر جب پہلی دفعہ تشریف لائے تو وہ الفاظ تھے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی صاحب پڑھیے اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو یعنی جس نے قرآن کو دے کر آپ کی نبوت کو نوازا ہے۔ چنانچہ تمام مسائل کے حل کے لیے رب کائنات نے جن الفاظ کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا فرمائی وہ اقرا کا لفظ تھا اور پڑھنے پڑھانے کا لفظ تھا۔ اس جہالت کے زمانے کو، اس انسانیت یعنی انسانیت دم توڑتی ہوئی انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے اور ان کا مسیحا بننے کے لیے اور لوگوں کے رہبر بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی ان آیات کو سب سے پہلے زمین پر نازل فرما کر یہ بتلا دیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے یار و مددگار نہیں ہو سکتی، کبھی امت کسی مسائل کا شکار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے اور اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ لیں۔ چنانچہ وہی لوگ جو قتل و غارت گیری میں سردار سمجھے جاتے تھے، جن کا نام لینا اس زمانے کی یعنی معزز حکومتیں جو تھی، بادشاہ جو تھے، جن کے نام لینے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے معززین انہی عرب کے بدھوں اور جاہلوں کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے کیونکہ انہوں نے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ لیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے تعلق کو ربانی احکامات سے جوڑ لیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے تعلق کو نبی علیہ السلام سے جوڑ لیا تھا۔ اور وہ لوگ جو جہالت کے دور میں تھے، اسی زمانے کو پھر یوں کہا گیا کہ خیر القرون کا دور، اسی زمانے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، اسی صحابہ کی مقدس جماعت کے بارے میں کہا گیا جن کی 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی مکمل طور پر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں گزری تھی، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیا تو ان کے بارے میں کہا گیا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، حالات کو دیکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے متعلق فرمایا ہے کہ ہم بصیرت والے ہیں، ہمارے متعلق فرمایا ہے کہ ذی شعور ہے، ہمارے متعلق فرمایا ہے کہ عقل والے ہیں۔ اور حالات کے اعتبار سے موجودہ دور میں دینی تعلیم، اسلامی عقائد اور ایمانی پختگی، نبی علیہ السلام سے وابستگی، آپ کے طریقوں سے محبت، آپ کے اخلاق کو اپنانا معاشرے کی انتہائی اہم ترین ضرورت اور ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ترین اہمیت کی حامل یہ چیزیں۔ اللہ رب العزت نے اس دور اور زمانے کے اندر جس دور کو انقلاب کے دور سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام گر اور وہ تمام کے تمام اصول آج کے دور میں ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر مختلف انداز سے حکومتیں آئی ہیں، آتی رہیں گی، لوگ آ کے دکھائے ہیں، دکھاتے رہیں گے، لیکن ہمیں وہ پلیٹ فارم عطا کیا گیا جس سے ایک انچ آگے بڑھنے میں اور ایک انچ پیچھے ہٹنے میں ہماری کامیابی نہیں ہے، بلکہ جو راستہ ہمیں دیا گیا، جو طریقہ ہمیں بتلایا گیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے اور اسی کو اپنے آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے۔ چونکہ دوستوں موجودہ دور میں جس قسم کے فتنوں کی آماج کا یہ زمانہ بن چکا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو یعنی عقائد کے اوپر یلغار ہے، ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، بچیوں کی عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہر وہ پلیٹ فارم آج متاثر نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جس ڈھنگ اور انداز سے اٹھائے گئے تھے، جو ہماری اسپرٹ تھی، جو طریقہ ہمیں دیا گیا تھا، جو دستور حیات ہماری زندگی کا نصب العین بنایا گیا تھا، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو عرب کے بدھوں جاہلوں کو صحابہ کرام بنا دیا تھا۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے ذلت و خواری کے غار میں پڑی ہوئی انسانیت
بلندیوں تک پہنچ سکتی ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے جو بلندیوں پر پہنچی ہوئی قومیں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت و خواری کا شکار ہو سکتی ہے۔ آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دوراہے پر ہے جہاں پر ہر قسم کے فتنوں کی آماجگاہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مکمل طور پر اپنی بصیرت سے اور اپنے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے ساتھ عقائد پر نظر رکھیں۔ آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بچوں کی اور معصوم بہنوں کی عصمتوں اور عقائد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم ان کی فکریں کریں اور اس کے اوپر توجہ دیں، چونکہ دوستو مدارس دینیہ اسلامیہ اسلام کے مضبوط ترین قلعے ہیں۔ یہاں سے انسانیت کو ایمان و ہدایت کی روشنی پہنچتی ہے۔ یہ وہ آماجگاہ اور درسگاہیں ہیں جہاں سے تڑپتی ہوئی انسانیت کو روح پہنچائی جاتی ہے۔ امت کے معصوم بچوں کے دلوں کے اندر قرآن مقدس کو اتارا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر انسانیت کو بنانے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ایک سرا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے مدرسے صفا سے جڑا ہوا ہے، تو دوسرا سرا ان مدارس دینیہ اسلامیہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں پر پڑھنے والے طلبہ اور یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ، انتظام کرنے والے ذمہ دار اور معاونین، سب کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں اگر اتنی استطاعت اور طاقت ہے تو پہلے عالم بنو، طالب علم بنو، طالب علم سے محبت کرنے والے بنو، اور خبردار 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 پانچویں مت بنو ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو ان مدارس کی اہمیت ہر دور اور زمانے کے اندر رہی ہے، اور موجودہ دور کے اندر ان مدارس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا، اس کے تعاون کے اندر اپنے آپ کو آگے لگانا یہ کار خیر ہے۔ چونکہ حکومتیں ان مدارس کے اثرات کو، ان مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء اور علماء کو خوب اچھی طرح جانتی ہے، وہ ان مدارس کے اوپر مختلف انداز کی شکنجے کسنے کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر مدارس اسلامیہ کے وجود کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو ان دینی مدارس سے وابستہ کریں، چونکہ دوستو ایک دور ایسا بھی آئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يبقى من الایمان الا اسم، کہ ایمان باقی نہیں رہے گا سوائے نام کے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سيكون بعدی امتی، میرے بعد ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، میرے بعد ایک دور ایسا بھی آئے گا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، اہل ایمان کی بڑی تعداد ہوگی لیکن اعمال کی کمی کی وجہ سے، ایمان کے اوپر جمے ہوئے نہ رہنے کی وجہ سے صبح کے وقت میں ایمان رہے گا، شام ہوتے ہوتے ایمان چلا جائے گا، اور شام کے وقت میں ایمان رہے گا، صبح ہوتے ہوتے ایمان چلا جائے گا۔ یہ وہ دور ہے جس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئیاں فرمائی تھی۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے لا يبقى من الایمان الا اسم، ایمان باقی نہیں رہے گا صرف نام رہ جائے گا، ولا يبقى من القرآن الا رسم، قرآن باقی نہیں رہے گا صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ امت محمدیہ کی ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ایمان کے بنانے کے گھر بنا لیں، چونکہ دوستو ہماری سلامتی، نسل نو کی حفاظت، ان کے عقائد، ان کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح آج ہم ضروری سمجھتے ہیں اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنا، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا، گھر کا ماہانہ انداز سے راشن پانی کا انتظام کرنا، اسکولوں کی فیس کو ادا کرنا، ان کے کپڑوں پر دھیان دینا، غذا کے اوپر توجہ دینا، اپنے گھریلو ضروریات کو پورا کرنا، اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے افراد خاندان کے، اپنے ماتحتوں کے ایمان کا جائزہ لیں اور دیکھتے رہیں کہ کہیں ایمان سلامت ہے یا نکل گیا ہے، دیکھتے رہیں کہیں کسی فتنے کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں، دیکھتے رہیں کہیں کسی دجال کی فتنے کے اندر تو نہیں پڑ چکے ہیں، کیونکہ آج فتنے ایسے ابھرے ہوئے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہوا کرتے ہیں، یعنی ہر آدمی ایک نئے فتنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسے دور میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری اپنے گھر بار کی ضروریات کو پورا کرنے سے پہلے اپنے بال بچوں کے ایمان پر نظر رکھنا، اپنے گھر والوں کی سلامتی کو دیکھنا، یہ سب سے اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں
ہمیں اس بات کا ضامن اور ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ذمہ داری سونپی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں کا ہر فرد جو صدر خاندان، گھر کا ذمہ دار اور سرپرست ہے، وہ اپنے گھر بار کی مکمل طور پر نگرانی کرے اور اس کے متعلق اللہ رب العزت قیامت کے اندر اس سے سوال و جواب کریں گے اور اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو سب سے زیادہ اہم ترین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ایمان کی عقائد کی فکر کرتے رہیں، چونکہ دوستو ان مدارس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ امت کے نونہال قرآن پاک کو حفظ کرے، اس پر عمل کرے اور کامل انسان ایسے انسان بن کر باہر نکلے جس سے سلامتی کی ہوائیں اور فضائیں قائم رہے۔ چونکہ مدارس دینیہ کا وجود اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم ترین تحفہ ہے، امت کی ذمہ داری ہے، ہر صاحب خیر کی صاحب مال کی ذمہ داری ہے وہ اس کی قدر کریں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکریں کریں۔ اگر ہم کسی ادارے کے اندر، کسی مکتب کے اندر اپنے مال کو لگا رہے ہیں، فخر نہ کریں، بلکہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یہاں پر پڑھتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یہاں پر پڑھتے ہیں، ان کی دینی تعلیم ہوتی ہے، اخلاقی تربیت ہوتی ہے اور ان کے عقائد کو سنوارا اور بنایا جاتا ہے جو ہمارے لیے باعث خیر ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت اپنے دینی کاس کے اندر انہی غیور اور انہی مخیر لوگوں کے مال کو پسند کرتے ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کن عالما او متعلما او محبا او معینا فلا تکن الخامس، یا تو محبت کرنے والے بنو ان مدارس سے یا معاون بنو، خبردار فلا تکن الخامس، پانچویں مت بنو، وتہلک، اگر پانچویں بنو گے تو اللہ رب العزت ہلاک کر دیں گے۔ تو بہرکیف دوستوں، جامعہ کے ذمہ داروں کو اور اسی طرح حضرت مولانا سید حسن الدین زاہد صاحب اور ان کے رفقا، اسی طرح حافظ سید انور الدین ماجد صاحب اور تمام کے تمام اساتذہ کو ہم بے انتہا مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ کلام اللہ شریف کی نسبت پر ہم اپنے اکابرین اور اساتذہ کے درمیان موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات بار بار اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کے جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ عامر عثمانی نے ایسے وقت کے متعلق کہا تھا، روش روش پہ خار ہے، پکار ہے دھواں دھواں، وہ ڈالیاں سلگ اٹھی، بنے تھے جن پہ آشیاں، میرے چمن کو ڈس لیا چمن کی برگ و بار نے، حقیقتاً حریف تھی نہ آندھیاں نہ بجلیاں۔ اللہ رب العزت کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔